آج بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا فیملی اور وکلا کی، اور اڈیالہ جیل کے باہر ان کی فیملی اور پارٹی کے کچھ سینئر لیڈرز جو تھے وہ موجود بھی تھے، مگر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ پہلے تو وفاقی وزراء یہ کہا کرتے تھے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی اتھارٹی ہے کہ ملاقات کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے، مگر اب حکومت کا یہ موقف بالکل واضح ہے کہ اگر ملاقاتوں کے بعد سیاسی گفتگو اور اداروں پر تنقید ہی ہونی ہے تو ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے۔ تحریک انصاف پر دن بدن سختیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہی حالات کے پیش نظر بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ایوان کا بائیکاٹ کر دیں گے، تمام ارکان جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے۔ کیا استعفوں سے، دھرنوں سے، احتجاجوں سے کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کو پریشرائز کر پائے گی، یا پھر -1 کو قبول کرنا ہی تحریک انصاف کے لیے واحد آپشن ہے؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام میں بات کریں گے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ، نیشنل کرپشن سروے، پرسیپشن سروے کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی ہے، اور اس میں یہ بات جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں واضح کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میجورٹی آف پیپل تھنک کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے لیے $1.3 ارب کی جو قسط ہے اس کی منظوری دے دی، اور اس کے ساتھ ہی ایس سی سی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ SIFC کی بہتر حکمت عملی کو جاتا ہے۔ یہ دعوے گراؤنڈ ریالٹی سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں، اس پر سلیم بخاری صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ لاسٹلی غزہ کے حوالے سے کچھ اہم ڈیولپمنٹس اور ان پر بخاری صاحب کا انالیسس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ سارا ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آج بانی سے ملاقات کا دن تھا، لیکن فیملی نے دھرنا بھی دیا، ان کی بہنوں نے، اور وکلا بھی موجود تھے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ آلدو بیرسٹر گوہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ملاقات کرنے دی جائے تو حالات میں کچھ بہتری آئے گی، وہ بانی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ملاقاتوں کی آپ تعداد نکالیں جب سے بانی جیل میں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی پابندی تھی اس کے اوپر کہ کسی کو ملنے ہی نہیں دینا ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے بارے میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ عروج پر لے جائیں اور مجھ سے توقع رکھیں کہ میں آپ کے بارے میں مثبت رہوں۔ یہ ہوتا نہیں ہے کہیں، یہ 1 to 1 لیول پر نہیں ہوتا تو حکومت اور پارٹی لیول کے اوپر تو یہ بالکل اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے، ملاقاتیں ہوتی تھی، اس کے بعد وہاں جو کھاڑا لگتا تھا باہر اڈیالہ جیل کے، وہ آپ نے اور میں نے دیکھا ہوا ہے، رپورٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے۔ یہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ملاقاتیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ آگے باہر سیاست جو ہے اس کے اوپر کھیل لیں۔ یہ بات باور کرانے کی کوشش بہت دفعہ پہلے کی گئی ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جب اب مجھے آپ سے کچھ توقعات ہوں یا مجھے آپ سے کسی رعایت کی توقع ہو تو میں کم از کم آپ کو ٹیز نہیں کروں گا، لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر گامزن بھی ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جھک جائے گی اور ان کی بات مانیں گی۔ عام حالات میں یہ ہوتا تھا پاکستان کی پولیٹکس کی طرف اگر آپ پلٹ کے دیکھیں تو یہ کہ 3 فریق ہوتے تھے، ایک اپوزیشن، ایک حکومتی پارٹی اور ایک اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہم بہت سے ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی اس کو اشرافیہ کہتا ہے، کوئی اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے، کوئی جو کروڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فوجی قیادت۔ تو یہ 3 پلرز ہوتے تھے پاکستان میں سیاست کے۔ اب یہ انفارچونیٹلی 2 رہ گئے ہیں، کیونکہ حکومت اور اشرافیہ یا فوجی قیادت یا جو مرضی نام یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کو، وہ ایک پیج پر ہیں۔ یہ منترا ہم نے سنی تو خان صاحب کے دور میں ہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہی کہتے بھی تھے اس کو، لیکن اس کی عملی شکل ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بخاری صاحب جمہوریت بغیر اپوزیشن کے تو اچھی نہیں چل سکتی۔ دیکھیے اپوزیشن ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکمران جماعت ہے، یہی اسی کا نام جمہوریت ہے، لیکن اس کے نارمز تو ہیں نا، اس کی حدود تو طے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ایک سانس میں ڈویلٹی نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ خود اقتدار میں آئے تھے تو اس فوج سے بہتر کوئی نہیں تھی، اتنی بہتر تھی، اتنا لاٹ ٹپکا تھا کہ آپ نے ابا بنا دیا جمہوریت کا ایک جنرل کو۔ Is that right؟ Yes۔ پھر آپ نے ایک مشیر خاص کے ذریعے، جو آج اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا، یہ سب ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ کل تک یہ فوج ٹھیک تھی، جو ہی آپ اقتدار سے باہر ہوئے، جس کے لیے جنرل باجوہ نے وارن کیا تھا ان کو کہ یہ عدم اعتماد آ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے نئے الیکشن کال کر دیں۔ That would have been an excellent option to do، کیونکہ پاپولیرٹی کا گراف جو اس وقت خان صاحب کا تھا، آنکھیں بند کر کے وہ گلے کے گلے میں ٹکٹ ڈال دیتے، وہ بھی الیکٹ ہو جاتا۔ یہ صورتحال تھی، میں ایگزیجریٹ بالکل نہیں کر رہا ہوں۔
ان کی پاپولیرٹی کا گراف اتنا ہائی تھا. لیکن بالکل بخار صاحب اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے. کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو ان کی گورننس جو تھی وہ ایسی تھی کہ پاکستان میں جو اتنی بری ایسی تھی نہیں, اتنی بری تھی کہ آلریڈی لوگ اگلے دور میں ووٹ ہی نہ دیتے اور وہ جو ایک ہیرو بن گئے ہیں وہ نہ بنتے. یہ ایبسلیوٹلی آپ نے ٹھیک کہا. لیکن ایک طرف سے اگر بخار اتنا چڑھا دیا جائے کہ وہ پارے کی گنتی میں ہی نہ آئے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی, کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر اگر ہو 105 سے بخار اوپر اٹھ جائے تو پانی کے ٹب میں پھینک دیتے ہیں وہ مریض کو, چاہے وہ بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ابتدا اچھی نہیں ہوئی. پہلے وہ دوست تھے, پھر وہ دشمن بن گئے, پھر وہ غدار بن گئے, پھر وہ میر جعفر میر صادق ہو گئے. لہٰذا ان سے توقع رکھنا کہ وہ ان کے لیے کسی بہتری کی طرف گامزن ہوں گے یا ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں ان کے لیے بہتری ہو جائے, تو میرے خیال سے ناممکنات میں سے ہے. جی لہٰذا آپ کے پاس آپشن کیا تھا؟ آپ کے پاس آپشن یہ تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے which is the alliance of 2 major parties, آپ ان کے ساتھ اپنے راستے کھولتے. ان کو آپ نے کہا کہ یہ تو چور اور ڈاکو, ان کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھوں گا. وہ تو تحریک انصاف اب بھی کہہ رہی ہے کہ ان سے بات ہی نہیں کریں گے جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. تو کن سے کریں گے؟ جو وہ ان سے نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے پھر اس کو کہتے ہیں سیاست؟ سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے. پالیٹکس از اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک, از اے گیم آف کمپرومائزز. جمہوریت میں یہ سب کچھ نارمز ہیں, آپ نے وہ بھی نہیں اپنائے, آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا. بخار صاحب اس کرنٹ سچویشن میں پھر بریک تھرو ہوگا کس طرح سے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ -1 قبول نہیں کریں گے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی راہ میں واحد رکاوٹ جو ہے عمران خان ہے اور -1 ہوگا تو ہی پی ٹی آئی کے ساتھ آگے کوئی. -1 کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہ وہ حکومت سے بات چیت کرنے دیتے ہیں اپنی پارٹی کو. ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے ان کی پارٹی کے بیچ میں, اس کی تفصیل میں آپ جائیں آپ حیران رہ جائیں گے. دیر از اے ہول لاٹ. مطلب آپ, میں نے کل بھی کہا تھا پروگرام میں, آج پھر کہہ رہا ہوں, ان 5 سینئر لیڈرز نے جو خط لکھا تھا سن لیتے نا ان کی بات. وہ دشمن تو نہیں تھے نا, بالکل وہ مخالف پارٹی تو نہیں تھے نا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک ڈیلیگیشن گیا آپ کی اپنی پارٹی کے موجودہ قیادت کا. انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. آپ نے کسی کی ایک سنی نہیں ہے. آپ ابھی تک اپنے اس مینٹل سٹیٹ سے باہر ہی نہیں آئے ہیں جو آپ کو آپ کے فالوور نے یقین دلا دیا تھا کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے, آپ ہیں تو پولیٹکس ہے, آپ ہیں تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ سے آپ کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. آپ کیپیبل ہی نہیں رہتے راستہ نکالنے کے. یہی صورتحال ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کو متنبع کیا ہے کہ آپ ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی جیسے فیٹ سے بچیں. یہ تو عظمہ بخاری صاحب ابھی کہہ رہی ہیں. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین کے اور عمران خان کا کوئی موازنہ بنتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. 2 حصے بن گئے تھے پارٹی کے. ایک وہ تھے جو لبیک کہتے تھے, جو بھی بانی متحدہ کہتے تھے. ایک وہ ہیں جو کہتے تھے نہیں ایک راستہ نکالنا. بالکل ایگزیکٹلی وہی موازنہ کیا, اٹ از 100% the same situation. الطاف حسین کی طرح سے بانی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پارٹی میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک لفظ بول سکے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو حال ان کا ہوتا ہے if they dare say anything. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اتنی ہٹ درمی پر تل جاتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, محدود ہو جاتے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی آئسولیشن کا شکار ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ دوسری جو جماعتیں دو ایک جڑی ہوئی ہیں جن میں چکزئی کی پارٹی ہے یا وہ ایک اور پارٹی ہے, ابھی مولانا تو ان کے ساتھ نہیں جڑے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ مولانا in all his sanity will ever try to have an alliance with PTI because یہ مولانا بار بار کہہ چکے ہیں کہ بانی is not reliable. He doesn't stand on his word. یہ سنا ہوا ہے نا. بالکل, وہ تو مولانا صاحب بھی یہی کرتے ہیں. اب آپ کو میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. آپ ایک پارلیمانی کمیٹی کی تجویز دی گورنمنٹ نے کہ وہ بنا لیتے ہیں. آپ کو اعتراض ہے نا کہ ہم نے ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا, ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے, ان کو فصولتے نہیں ہیں. آپ کے بندے بھی ڈال لیتے ہیں, بیچ میں انڈیپینڈنٹ ڈال لیتے ہیں, وکلا بھی ڈال لیتے ہیں. اس کی کمیٹی کی سربراہی کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب. جی آپ مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی تھی؟ تو پی ٹی آئی وہاں نہیں, پارلیمانی پارٹی وہاں مان کے آئی, اور جو ہی وہ باہر آئے ہیں آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کب ہوا یہ فیصلہ.
मुखर साहब, फिर इस सारी सूरत हाल का इदराक बानी तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं है? वो किससे उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं? यूँ लगता है कि ना तो उन्हें अपनी पार्टी के ऊपर ट्रस्ट है, जिस तरह से वो कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो तहरीक चलाएगी पीटीआई उसको फॉलो करे, अपनी पार्टी से ज़्यादा उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पर भरोसा है। तो ना और इससे बदतर बात अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, वो ये है कि आपके पास 80+ MNAs हैं अपनी पार्टी के इलेक्टेड, जी, उनमें से एक इस काबिल नहीं है जिसको वो लीडर ऑफ द लीडर ऑपोजिशन बना दे हाँ। नेशनल असेंबली में। आपके पास 19+20 के करीब आपके पास सेंटर है, उनमें से एक इस काबिल नहीं है कि आप उसको लीडर ऑफ द हाउस बना दें। ये आप पार्टी चला रहे हैं। तो फिर आपने किनको बनाया जिनके पास 2 बंदे नहीं है? अच्छा कि साहब कितने के बड़े पॉपुलर लीडर हैं जनाब, मुझे बता दें जरा आप। अच्छा, उसके बाद वो दूसरे को देख लीजिए, अल्लामा गुलाम अब्बास साहब को 1 सीट है उनके पास। मतलब कहने का ये कि आपके ये फैसले हैं क्या? इज इट ए पॉलिटिकल डिसीजन? No, it's not. It's just political, how Bani feels, how he thinks. And everybody down the line, आप उनको जरा प्राइवेटली सुन के तो देखें पीटीआई के लोगों को क्या कहते हैं वो। लेकिन बुखारी साहब, अब इस सारी सूरत हाल का इदराक क्या फिर तहरीक इंसाफ को भी नहीं है? क्योंकि उन्हें ऑप्शन तो दी जा रही है कि अगर आप हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो बानी के बयानिए से अपने आप को दूर रखें, -1 को कबूल करें और फिर आपके लिए हम जो है वो सियासी ये नौबत अब आई है। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटी पहले नहीं थी। पहले तो ये था कि बातचीत कीजिए आके। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, अयाज सादिक के दौर में, या दौर क्या अभी भी दौर है उनका, उन्होंने जो पहला इनिशिएटिव लिया था जिस पर 3 राउंड हुए थे, दैट वाज ए पॉलिटिकल डायलॉग। अभी भी इस तमाम तर नेगेटिविटी के बावजूद अयाज सादिक ने फिर कहा है हाँ। कि आई ऑफर यू टू कम हैव ए पॉलिटिकल डायलॉग। लेकिन बुखारी साहब, इस सूरत हाल में ऑन सरफेस आके, ऑन फेस आके तो तारड़ साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी, वज़ीर आज़म साहब भी बात कर देते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन जितना लैक ऑफ ट्रस्ट दोनों साइड से है, और फिर एक तरफ वो तहरीक इंसाफ के लीडर के ऊपर गद्दारी के और भारत का एजेंट होने के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात किस तरह से होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये तय कर लें कि मुज़ाकरात ज़रूरत किसकी है। हुकूमत को कोई तकलीफ नहीं है, हुकूमत को कोई शौक नहीं है मुज़ाकरात करने का। जी, हुकूमत इज वेल सेटल्ड, क्योंकि जिनसे खतरा उन्हें हो सकता है वो तो साथ है। अब मैं क्या, मतलब इससे आगे मैं कहां जाऊं, क्या कहूं मैं? मुज़ाकरात इनकी जरूरत है, रिलीफ इनको चाहिए, हुकूमत को नहीं चाहिए। ठीक है। और वो जो एक धमकी थी, या वो कह लें जो खतरा था कि खान साहब को क्या खून की नदियां बह जाएंगी, बिल्कुल, वो खून की नदियां वदियां कैसे बही हैं वो आपके सामने है। देयरफॉर रियलाइज करना चाहिए ना, लीडरशिप उसका नाम है जो ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रख के सही सिमत में सही फैसले करे। इज दैट राइट? बिल्कुल। अभी पेशावर जलसे में मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन स्ट्रीट पावर उस तरह से नहीं है तहरीक इंसाफ। इसलिए कि बानी बाहर नहीं है। आप जब बानी जलसों की से खिताब करते थे, जरा उसके क्राउड को जरा रिकॉल करके तो देखें। लेकिन जो 2nd टियर लीडरशिप थी वो गायब है। जो 3rd टियर लीडरशिप है उसका तो अब चीफ मिनिस्टर है। आप मुझे बताइए चीफ मिनिस्टर की कौन सी स्पीच है जो आपको सुन के लगा हो कि हाँ चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। एट बेस्ट ही इज ए स्टूडेंट लीडर, और उसी तरह की कच्ची गुफ्तगू है उनकी। ना उनको अपने ओहदे का पास है, ना उनको ये पता है कि कहाँ मेरी लिमिट्स खत्म होती हैं। एक सूबा कौन सी जमहूरियत में धमकी दे सकता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा और मैं वो नहीं होने दूंगा? सूबे तो मोहताज होते हैं फेडरेशन के। इंडिपेंडेंस उनको मिलनी चाहिए जो कि 18वीं तरमीम ने दे दी उनको, लेकिन उनको कुल्ली इख्तियार दे के लावारसा नहीं छोड़ा जा सकता कि अब आपकी जो मर्जी करे। क्या करना चाहते हैं वो अफगानिस्तान की टीटीपी से डायलॉग चाहते हैं, करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उनके दफातर खोलने चाहिए। तो जब इस तरह का रवैया आपका होगा तो फिर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं बंद बांधना है। बुखारी साहब, आपने अभी 2nd टियर लीडरशिप की बात की, लेकिन गंडापुर साहब सारे सीन से आउट हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बारे में जो अंदर खाते की रिपोर्ट है वो ये है कि वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले हैं। अच्छा। इसलिए कि वो इस वक्त किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं, किसी जलसे में नहीं जाते हैं, किसी मीटिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो तो उनका बड़ा जिगरा है। मेरे दिल में अली अमीन गंडापुर की इज्जत इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ने के बाद कहा कि मैं पार्टी का लॉयलिस्ट हूँ। इसको कहते हैं डेडिकेटेड वर्कर्स। लेकिन अब इतना कुछ हो रहा है जिस पर वो मोतरज़ है, सोशल मीडिया पे उनकी ज़बान से कुछ बातें हम तक पहुंच रही हैं। जो बात असल में हमें फोकस करना चाहिए वो ये कि आज ही ये बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हमने तो कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। कितनी ढिठाई है, कितना बड़ा झूठ है ये। आप मुझे बताइए कितनी ऑफर्स हुई हैं इनको बातचीत की, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, MNAs, MPAs,
فرام اسپیکر, فرام نیشنل چیئرمین سینٹ, نہیں کہا سب نے کہ آئیے جب بات چیت کرتے ہیں. بالکل بالکل. وہ تو کب تیار تھے آپ, ایک ہی دفعہ آپ تیار تھے اور اسی دفعہ راستے سے بھاگ گئے آپ, اس لیے کہ بانی نے پیچھے سے ڈور کھینچ لی. بالکل. بخاری صاحب پھر اب ہوگا کیا؟ اب بیرسٹر گوہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر -1 کی کسی نے بات کی یا ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی تو ہم اسمبلیوں سے بھی جو ہے وہ استعفے دے دیں گے. تو بخاری صاحب اس طرح تو تحریک انصاف نے پہلے بائی الیکشنز کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا, اپنی جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے کے دیکھ لیے, تو کوئی فرق نہیں, تھوڑا سا میں پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو. انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑی تھی, ہاں جی یاد ہے نا آپ کو, انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی تھی, پھر کیا ہوا, تباہی ہوئی نا. تو یہ جو اسمبلیوں سے بھاگنا جو ہے, دس از نو سولوشن. آپ نہیں ہوں گے تو بائی الیکشنز ہو جائیں گے, یہی ہوا نا پہلے بھی. بالکل. تو اس سے تو بخاری صاحب حکومت کو اور زیادہ تقویت ملے گی, اور زیادہ اکثریت ہو جائے گی, تو ہاؤ ڈز دیٹ سوٹ پی ٹی آئی؟ اصل میں جو ان کی مجبوری ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کے پی کے میں گورننس ہو, وہ نہیں چاہتے کہ کے پی کے میں آپریشن ہو, وہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو. اسی لیے وہ چاہے علی امین گنڈا پور ہوں, چاہے اب یہ سہیل افریدی ہوں, سب یہی کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں کرنے. بھائی آپ ہیں کون ہیں آپ یہ کہنے والے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ اور یہ جو ڈرا رہے ہیں نا کہ کر کے دیکھیں, گورنر راج لگا کے دیکھیں, وہ پہلے جو کچھ ہوا ہے آپ نے کیا کر لیا جو اب آپ کریں گے. وہ کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب گورنر راج جو ہے یہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں ہے, آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے, اور جب لگانا ہوگا تو لگ جائے گا. تارل بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں جی. بخاری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی گورنر راج کی ایک دفعہ بات تو کافی زور و شور سے چلی تھی, پھر کچھ تھم گئی اور اب پھر سے ایک دفعہ پھر اس بارے میں بات ہو رہی ہے, تو آپ کو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ گورنر رولز کے بارے میں اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز پڑھیں, جب ایک صوبے میں گورننس نہ ہو رہی ہو, جو کہ نہیں ہو رہی وہاں, بخاری صاحب گورننس تو بلوچستان میں بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر کوئی یہ کہہ رہا ہے اکائی سے کہ خبردار اس طرف کا رخ کیا, ایسی تیسی کر دیں گے تھوڑی, نہیں کہہ رہے نا. چیف منسٹر کیا کہہ رہا ہے وہاں کا, آپ رویے دیکھیں نا. بالکل. رویے یہ ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم اس کو, اور بلوچستان میں صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے, پہلی دفعہ عوام تک بینیفٹ پہنچ رہے ہیں جمہوریت کے, یہ وہاں جا کے دیکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جب آپ کے رویے یہ ہوں گے کہ آپ آن دا فائٹنگ اینڈ پہنچے ہوئے ہیں اکائی کے ساتھ, آپ کوئی پاسبل گالی ایسی نہیں ہے جو نہیں دے رہے ہیں فوج کو, ٹھیک ہے, اور پھر توقع رکھیں کہ آپ سے کوئی آ کے بات کرے گا, پتہ نہیں ان وچ ورلڈ ڈو یو لیو. تو پھر بخاری صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب تو ایسی باتیں نہیں کر رہے, وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں آپریشنز کو بھی, فوج کے آپریشنز کو وہ بالکل جائز سمجھتے ہیں, تو پھر ان کے تھرو ہی گورنر راج لگنا چاہیے ٹیکنیکلی. دیکھیے یہ تو اس وقت کے جو تقاضے ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا, کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے ہوتے لگ جائے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو 3 سیاسی نام تھے ان کے ساتھ ساتھ 3 فوجی نام بھی تھے. جی ٹھیک ہے. جب اس طرح کے رویے ہوں گے لوگ کے, جب پاور دیٹ بی کو ڈرایا جائے گا کہ آ کے دیکھو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے, پھر کون آئے گا, یہ میرے خیال سے اس کے لیے کوئی زیادہ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ ابھی آپ جا نہیں سکتے. جی بخاری صاحب ٹائم ذرا شارٹ ہے. دیکھیے رویہ یہ ہے کہ ککھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تہاڈا. یہ ایک پنجابی فلم تھی 96, اس کا ڈائلاگ ہے جو بڑا پاپولر ڈائلاگ ہے. اسی رویے کے اوپر اگر آپ چلیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک بات اور مجھے اجازت دیجیے, یہ کتنا شور تھا کہ جی بانی کی صحت نہیں ٹھیک, بانی کو زہر دے دیا, جی بانی تو جی خدا نہ خواستہ وہ تو گزر گئے ہیں, یہ سب یاد ہے آپ کو. اب حکومت نے کہا کہ اچھا جی یہ ڈاکٹروں کا ایک سینئر ڈاکٹرز کا پینل ہے, یہ جا کے ان کا معائنہ کراتا ہے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں اگر کوئی وہام ہے تو وہ کریں. وہ ابھی انہوں نے رپورٹ نہیں دی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو لیٹرل انٹرنٹ ہے پارٹی میں, وہ یہ فرما رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے جی ان رپورٹوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز بھی گھر سے بلائے جائیں بانی کے. مطلب ہے پہلے بھی آپ دیکھ سکے, یہ تجربہ ہو چکا کہ انہوں نے کہا میں اپنے ڈاکٹر فلاں سے معائنہ کرانا چاہتا ہوں, اس نے بھی کر لیا, اس نے بھی آ کے کہا کہ نہیں ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سولوشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں, اگر آپ ادراک کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی کتنی تباہی ہو گئی ہے اس پاپولیرٹی کی بھی, اس مقبولیت اور قبولیت دونوں کی, تو پھر آپ کی مرضی ہے, جیسے آپ چاہتے ہیں کر لیں.